خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامی، بسا اوقات انسان مالدار کی عمدہ زندگی اعلیٰ معاشی حالت کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ جانے بنا کہ وہ دولت اس نے کہاں سے حاصل کی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے دولت مند ہیں جن کی دولت ناراستی کی دولت ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی دن و رات کی محنت کے ساتھ، آباء و اجداد کی محنت کے ساتھ، ان کی دعاؤں کے ساتھ مال و دولت کو جمع کیا ہے، لیکن ہر ایک کے ہر طرح کی حالت خدا نے الگ الگ سے ان کی زندگی کے لیے متعین کی ہے۔ سو دل ہی دل میں انسان یا تو سراہتا ہے یا پھر رنجیدہ ہوتا ہے، میں کیوں کر اس سے محروم ہوں۔ بڑے بڑے عمرہ کو دیکھ کر سوچتا ہے کہاں سے اتنا مال و دولت آیا، میں تو دن رات محنت و مشقت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، حق و حلال کی کماتے ہیں، بس برسوں سے دل و جان اور ایمانداری سے جینے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، تو بھی بمشکل گزر بسر ہوتی ہے۔ ایک ایماندار شخص کو کبھی کبھی ایسی سوچیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں، اپنا اطمینان کھو دیتا ہے، جو ہے وہ کم لگنے لگتا ہے، جو نہیں ہے وہ پانے کی خواہش میں یا تو گھٹ گھٹ کر مر جاتا ہے یا پھر ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے جال میں پھنس جاتا ہے کہ ابدی آرام و سکون سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، خدا کی خوشنودی جیسے الہی خزانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ کلام مقدس میں زبور نویس خدا کا پیارا بندہ حضرت داؤد زبور 37 اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں فرماتے ہیں، صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے، کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے لیکن خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے۔ میرے عزیز سامی، غور سے دیکھیے، اس کلام کے اس حصے میں اس دولت کا ذکر کیا گیا ہے جو شریروں کا مال جسے کہا گیا ہے۔ سو یہ ذہن میں رکھیے کہ دولت مند ہونا بری بات نہیں، لیکن دولت کہاں سے آئی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز سامی، جس انسان کے پاس خدا کی خوشنودی ہے وہ دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے۔ کاش ہم یہ بات جان سکیں۔ دولت کا ہونا بلا شبہ ایک خوشائند بات ہے، برکتوں میں سے ایک برکت ہے، لیکن دولت آئی کہاں سے، اس کا ذریعہ کیا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ کلام کے اس حصہ میں خاص طور سے اس دولت کا ذکر کیا گیا ہے جو نامناسب ذرائع سے جمع شدہ ہے۔ ایسی دولت، ایسے ذرائع سے ہر ایماندار کو بچنے کی ضرورت ہے اور اپنی حالت پر قناعت کرنے کی، مطمئن رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ خزانہ جو حقیقی دولت ہے اس کو کہیں کھو نہ دے۔ یاد رکھیے، ایماندار کی زندگی کا راستہ تنگ ہے، محنت ہے، مشقت ہے، ایمانداری ہے جس کا انجام ابدی آرام اور دلی اطمینان ہے، اور مطمئن دل کا ہونا کسی دولت سے ہرگز کم نہیں۔ بڑے بڑے عمرہ پر اطمینان زندگی سے محروم ہیں۔ میرے عزیز سامی، خدا کی محبت، خدا کی خوشنودی، خدا کا فضل، اس کا رحم، روحانی خوشی و مسرت، روحانی ذہنی سکون، چین و آرام، یہ ایسی دولت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں۔ یاد رکھیے، ہم سب اپنے اپنے عمل کے جواب دہ ہیں۔ راستی یا ناراستی سے کمائی جانے والی دولت، دونوں کا حساب دینا ہوگا، اور اطمینان جس کا وعدہ مسیح یسوع نے کیا، میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں اگر کسی انسان کے پاس یہ ہے۔ میرے عزیز سامی، اس پرفضل اطمینان کا ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیاوی مال و دولت سب فانی، لیکن کلام خدا کے مطابق خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے۔ خدا کی برکتوں کو دنیاوی دولت کے ساتھ مت تولیے۔ روحانی دولت خدا کی نظر میں زیادہ معنی رکھتی ہے۔ کلام مقدس کے مطابق دولت مند وہ شخص ہے جس کی روح کے پھلوں سے لبریز ہے، اور روح کے پھلوں سے آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہیں۔ روح کے پھل کیا ہے کلام مقدس کے مطابق؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیمی، پرہیزگاری۔ اور جس شخص کے اندر روح کے یہ پھل موجود ہے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ یاد رکھیے، آسمان
کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش و جستجو میں خدا چاہتا ہے اس کے ایماندار بندے لگے رہیں، کیونکہ یہی ابدی دولت ہے، یہی سب سے زیادہ مالدار بناتی ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے، اور آپ روح کے پھلوں سے مالا مال ہوتے جائیں، روح کی نعمتوں سے دولت مند ہوتے جائیں، مالا مال ہوتے جائیں۔ آمین۔